نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کلمہ معرفت لا الہ الا اللہ، نماز تعلق بناتی ہے، زکوٰۃ محبت پیدا کرتی، چونکہ جب تک آدمی مال نہ لگائے محبت نہیں آتی، پیسہ لگتا ہے تو محبت پیدا ہوتی، پیسہ نہ لگے پیار نہیں پیدا ہوتا، جہاں پیسہ لگاؤ گے وہاں پیار ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، کہا پیسے ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کہا اللہ کے نام پہ لگا دے، جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں دل بھی چلا جاتا ہے، جب تو پیسہ آگے بھیجے گا تو تیرا آگے جانے کو جی چاہے گا۔ میرا مالدار آج کل بخیل ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ سخیوں کے پاس ہوگا۔ اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ بخیلوں کے پاس ہوگا۔ ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک ہوتا ہے بخیل دا بھی دادا، پردادا، اس کو کہتے ہیں شحیح، شح، وَمَن یوق شح نفسہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ بخیل کون ہے؟ جو خرچ نہ کرے، اوروں پر زکوٰۃ نہیں دے رہا، اوروں پر خرچ نہیں کر رہا، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی فیملی پر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اوروں کو دمڑی دیتے ہوئے اودی چمڑی لے جاندی ہے، اس کو کہتے ہیں بخیل۔ ایک ہے بخیل دا پردادا، شحیح، یہ کون ہے نصیبوں کا مارا؟ یہ وہ ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ بیوی پہ خرچ کرتا ہے، غریب تا غریب رہ گیا، وہ بیوی پترا تے بھی نہیں خرچ کریں دا، اپنے بس صرف گنی رکھ دا، لکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، 10 کروڑ ہو گیا، 20 کروڑ ہو گیا، 30 کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 1 خرب ہو گیا، تے جا نام مراد قبر ڈٹھا تے پیسہ مڑ پتران دے کول۔ یہ بڑا بد نصیب ہے، یہ بڑا بد نصیب ہے جو اپنے پیسے سے بھی خود محروم ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اپنی دولت سے محروم ہو؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جسے اللہ دے اور وہ خرچ نہ کرے؟ 82 دفعہ قرآن میں آیا ہے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، سخی بنو۔ اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں اور کنجوس کے ساتھ دوستی لگتی نہیں۔ عبید اللہ بن عباس اہل البیت، ان کی سخاوت کے چرچے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے۔ کہاں؟ کہ میں سفر میں تھا، بارش شروع ہو گئی، صحرا تھا، ایک بدو کا جھونپڑا ملا، میں نے کہا پردیسیوں کا آؤ، اس نے پورا اونٹ ذبح کر دیا، 2 ہم آدمی، اس نے اونٹ ذبح کر دیا۔ میں حیران پریشان، پورا اونٹ ذبح کر دیا، ہمیں کھلایا، بارش چل رہی، اگلے دن دوسرا ذبح کر دیا۔ اور میں کہ حالی تک کل اللہ اتنا گوشت پہ ہے تے اے کیوں کیتی جانا ہے؟ میں پرانے نو کدی بیا گوشت نہیں کھوایا تازہ، میں نے مہمانوں کو کبھی باسی گوشت نہیں کھلایا۔ تیسرا دن آیا، بارش تھی، تیسرا اونٹ ذبح کر دیا۔ کہ میں 7 دن بارش ہوتی رہی، میں وہاں پھنسا رہا، روزانہ نیا اونٹ ذبح کر کے مجھے کھلاتا رہا۔ انہیں کتنا کھاؤنا ہے؟ 1 سیر 2 سیر، کہ بس یہ ہم سکھا لیں گے۔ میرا مہمان باسی روٹی نہیں کبھی کھایا کرتا، کہ وہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا۔ اچھا، جب بارش رکی تو وہ باہر نکلا ہوا تھا، تو میں نے اپنے نوکر سے پوچھا تیرے پاس کتنے؟ کہ 3000 دینار۔ کہ اس کو دے دو۔ 3000 دینار میں 300 اونٹ آ سکتے تھے۔ اس کی بیوی نے کہا ہم مہمان کو کھلایا، کبھی پیسہ نہیں لیتے، واپس لے جاؤ۔ انکار کر دیا اس نے۔ ان کے خادم نے کہا جی وہ تو بیگم لیتی نہیں، کہ چپ کر کے دروازے پہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ دروازے پہ رکھ کے دونوں چل پڑے۔ چلتے چلتے تھوڑی دیر ہوئی تو پیچھے سے آواز آئی، نعرے لگا، تو وہی دیکھا تو بدو آ رہا، اونٹ بھگاتا ہوا۔ کہنے لگا یہ اپنے پیسے واپس لو۔ کیوں؟ کہ میں اپنی مہمان نوازی کو پیچھا نہیں کرتا۔ کہ دیکھو بھائی تم سخی ہو تو میں اہل البیت ہوں، میں بھی اب احسان کا بدلہ دیتا ہوں۔ کہ گل سن، تو اہل بیت ہیں یا جو ہیں، یا پیسے واپس لا یا نیزہ تیرے اندر جاوے گا۔ اس نے ایسے جو نیزہ اٹھایا تو کہنے لگا میں ڈر گیا، واقعی اندر کر دے گا۔ تو میں نے وہ پیسے واپس لے لیے۔ کہ میں نے اپنے سے بڑا سخی وہ بدو دیکھا۔ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا
اپنے سے بڑا سخی دیکھا کہاں دیکھا ہے؟ ایک رات سفر میں تھا، رات ہوئی، ایک نوجوان بدو کے گھر اترے، اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا، اس کی سری لایا تو میرے منہ سے نکلا سری بڑی بڑھیا بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتا، اور اس سریاں لا لا کے بھون کے کھلاتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا 100 بکرے ذبح کر کے ہمیں کھلا دیے تھے۔ کل کائنات اس کی 100 بکرے تھے، میں کہا ایک ہی کی تھے، پرانے دا شوق تو پورا کرنا ہے نا۔ تو کہنے لگے حاتم تائی، میں نے کہا اس کو 100 اونٹ انعام دے دیے جائیں۔ حاتم تائی کے پاس 100 اونٹ دینا کوئی بڑی گل نہیں، لیکن ایک غریب آدمی کا 100 بکرے ذبح کر دینا، ساری کائنات ذبح کر دی اس نے، اور ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا تھا اور یہ سخاوت تھی۔ ارے تم تو مسلمان ہو پھر بخیل ہو، رب العالمین کہتے ہو پھر پیسہ نہیں خرچ کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا پیسہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ دو، ورنہ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، غریبوں کی بچیوں کی عزتیں بک جاتی ہیں۔ کتنی غریب بچیوں نے گھنگرو باندھے پیٹ کی خاطر، کتنی بیٹیوں نے عزت کو سرے بازار نیلام کیا پیٹ کی خاطر۔ اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا اور اس کو نچانے والا وہی میاں صاحب رہا، وہی چودھری صاحب رہا، وہی شیخ صاحب رہا، وہی سردار صاحب رہا۔ اس کے ماتھے پہ بھی داغ ہے، ان قریب نظر آنے والا ہے۔ جب میرا اللہ آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا پھر دکھائے گا کہ طوائف مجرم ہے یا نچانے والا مجرم ہے، گھنگرو باندھنے والی مجرم ہے یا گھنگرو کی چھن چھن سننے والا مجرم ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا برائی کے لیے۔ ایک رات ایک لڑکی کو لایا 60 دینار، 10 لاکھ روپیہ آج کا پاکستانی۔ کتنی دولت تھی اس کے پاس؟ 10 لاکھ ایک رات، ایک لڑکی۔ کمرے میں بند ہوا، دیکھا وہ لڑکی آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ کفل نے کہا بی بی میں زبردستی تو نہیں لایا ہوں، ڈیل کر کے لایا ہوں، ڈیل کر کے، ایڈا وڈا رقم بھری ہے تیری۔ آئے اس کی آہ نکلی، انہوں نے کہا کفل طوائف نہیں ہوں، عزت دار ہوں، بھوک نے یہاں پہنچایا ہے، عزت بیچ رہی ہوں بھوک کی وجہ سے، طوائف نہیں ہوں، بھوک نے عزت بکوا دی ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے غریبوں کی بیٹیاں بک جاتی، تم اسے طوائف کہتے ہو، میں اسے مظلوم کہتا ہوں کہ تم اس کی عزت سے کھیلے ہو، تم نے اس کی عزت کو سرے بازار نیلام کیا ہے، تم نے اسے نچایا ہے، تم نے اسے گھنگرو بندھوائے ہیں، تم میاں صاحب رہ گئے، تم سیٹھ صاحب رہ گئے، تم چودھری صاحب رہ گئے، تم سردار صاحب رہ گئے، اور وہ غریب کی بیٹی طوائف بن گئی۔ اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے جب وہ کھرے کھوٹے کو الگ کرے، کہ آ جاؤ میں بتاتا ہوں کہ سردار کون ہے اور طوائف کون ہے اور عزت دار کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ کفل اس کے آنسو دیکھ کے رو پڑا، کہنے لگا بی بی میری بہن ہے تو، جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور جو میں تمہیں رقم دی تھی تمہیں ہدیہ ہے، اپنی غربت مٹا اور میرے لیے دعا کر۔ میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، میں بڑا کتا انسان ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں کتا ہوں، تو دعا کر میرے لیے، میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا۔ کفل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، موت آ گئی۔ یہ ایسا بدکار انسان تھا، کل اگر اس کی میت ملتی تو اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہ تھا، اس کو کندھا دینے کوئی نہ تھا، اس کو غسل دینے کوئی نہ تھا۔ میں قربان جاؤں جو توبہ پہ کتنا بڑا قدم تھا، سارے آخری وقت بھی زنا سے اٹھا ہے، زنا کرتے کرتے بچا ہے، ساری زندگی یہ کام کیا اور آدھا گھنٹہ پہلے توبہ کی ہے۔ میرے اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کے پیچھے موسیٰ ہیں، تمہارے پیچھے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اپنی طاقت تو دیکھو۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کفل کے دروازے پر دیکھا، لکھا ہوا تھا
ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ کیوں لکھوایا تھا کہ ہن میرا یار ہے، آؤ جنازہ بھی پڑھو، غسل بھی دیو، کفن